بسم الله الرحمن الرحيم. اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی یہ دو سوالات انہوں نے پیش کیے ہیں، اور پہلا سوال وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا کہیں ذکر ہے، اور خاص طور پہ دو باتوں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ کیا اس بات کا بھی ذکر ہے کہ آنے والا نبی غیر عربی ہوگا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں آئے گا؟ تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ جی برہان صاحب، قرآن مجید میں یہ کہنا کہ مسیح علیہ السلام کا ذکر ہو اس طرح کہ وہ غیر عربی ہوگا اور ایک چھوٹی سی بستی سے آئے گا، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے آنے کا غیر جماعت ہمارے دوست بھائی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی تو غیر عربی ہے، اس کا کسی کا ذکر ہے کہ اس نے آنا ہے؟ اس لیے یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ غیر عربی نبی آئے گا، تو وہ قرآن مجید سے کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورۃ جمعہ اگر پڑھیں، اس کی ابتدائی آیات میں ہے، آیت نمبر سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا کہ وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور آگے فرمایا وآخرین منہم، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اب قرآن مجید کے سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ اور سب سے آخری مفسر جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ یہ جب آیت اتری اور صحابہ کو یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کن لوگوں میں مبعوث ہوں گے، تو انہوں نے سوال کیا جب، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان سریہ پر بھی چلا جائے تو اس میں سے ایک شخص یا ایک سے زائد شخص جو ہیں وہ اٹھیں گے جو ایمان کو دوبارہ لائیں گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کے طور پر بتا دیا کہ آنے والا جو ہے وہ عربی نہیں ہوگا، وہ اب ایک دوسرے نسل سے ہوگا، دوسرے خاندان سے ہوگا۔ نمبر 2 یہ کہ کسی آنے والے نبی کے لیے عربی یا غیر عربی ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں کہاں آیا ہے کہ آنے والا عربی ہی ہوگا، غیر عربی نہیں ہوگا؟ یہ پیمانہ تو قرآن نے نہیں دیا۔ قرآن نے ایک پیمانہ دیا ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 125 میں سے، جس میں فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ رسالت کے مقام پر، منصب پر کس کو فائز کرے گا۔ ساری دنیا وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے فیض سے محروم نہیں رہ سکتی، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے وہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو عطا کرتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ بعض ایسی احادیث موجود ہیں
بلکہ ایک حدیث میں اس چھوٹی سی بستی کا نام قدا کے طور پر، جو قادیان کی ایک شکل تھی، وہ بھی موجود ہے، وہ بھی آتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی بستی ہوگی، قدا اس کا نام ہوگا، اور اس کے آنے والے جو مہدی ہوگا اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ ہوگا جس میں 313 ساتھیوں کے صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہوں گے. تو ایسی روایات بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں اصول پر رہنا چاہیے. جو اصول آپ بناتے ہیں قرآن کریم سے اس کی پہلے سند دیں، پھر ہم اس کے آگے چلیں.